الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، میرے مخاطب اس وقت ہمارے طلباء عزیز ہے. چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنی ہے. کوئی خطاب اور تقریر مقصود نہیں ہے، مذاکرے کے طور پر کچھ ایسی باتیں جو آپ حضرات کے لیے حصول علم کے اندر معین و مددگار ہو عرض کرنی ہے. میرے عزیز طلباء، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ اپنے گاؤں سے، اپنی آبادی سے اس علمی چمنستان کے اندر جمع ہوئے ہیں. یہ جمع ہونا ایسے ہی نہیں ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کو پسند کیا ہے. آپ کے گاؤں میں آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست و احباب تھے. ان کے ساتھ آپ کا کھیلنا کودنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ آپ کی سیر و تفریح ہوتی تھی، دن رات کی گھڑیاں ان کے ساتھ آپ کی گزرتی تھی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ سارے آپ کے دوست و احباب وہیں رہ گئے اور آپ یہاں اس علمی چمنستان کے اندر اور علم کے اس ادارے کے اندر جمع ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوا. وہ کیوں نہیں آئے اور آپ کیسے آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا اور اپنے اس ادارے کے اندر، چونکہ یہ قرآن و حدیث کا ادارہ ہے، یا اللہ کا کلام پڑھایا سکھایا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. آدمی اسی کو اپنے یہاں مہمان بلاتا اور بناتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. جو آدمی اس کو پسند نہیں ہے اس کو اپنے گھر نہیں بلاتا، اپنے گھر اس کو مہمان نہیں بناتا. جو آدمی پسند ہے اس کو وہ مہمان بناتا ہے اور اس کو شوق سے اپنے گھر لاتا ہے. جو آدمی اس کو پسند نہیں ہے یا جس آدمی کے لیے تھوڑی سی نفرت ہے دل کے اندر، آدمی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کے گھر آئے اور اس کا مہمان بنے. یہ مدرسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں قرآن و حدیث پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس مدرسے میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب آپ کے اوپر پڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم دینے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے. اس کا احساس ہر وقت ہونا چاہیے اور یہ بات ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں نے بھیج دیا تو یہاں آ گئے اور اب مدرسے کا جو نظام اور روٹین بنا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں اور اپنے ایام اور اپنے دن گزار رہے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کے علم سے، اپنی شریعت کے علم سے آپ کو سرفراز فرمائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں لائے ہیں. یہ احساس آپ کے دل میں ہوگا اور یہ بات آپ کے پیش نظر ہوگی تو پھر شکر کے جذبات آپ کے دل کے اندر موجزن رہیں گے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ شکر گزار رہیں گے کہ ہمارے بہت سارے دوست و احباب وہ دوسری مصروفیات کے اندر لگے ہوئے ہیں. ان میں سے چن کر کے، ان میں سے اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس دینی ادارے کے اندر اور اپنے کلام کے سکھائے جانے والے اس ادارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے.
اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند نہ فرماتا تو پتہ نہیں ہم بھی کون سی مصروفیت کے اندر لگے ہوتے، اور پتہ نہیں ہمارے دن رات بھی کیسی مصروفیت کے اندر گزر رہے ہوتے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہوا، اس کا فضل اور انعام ہوا کہ اس نے اس دینی ادارے کے اندر ہمیں جمع کر دیا۔ تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ بندہ نعمت پر جب شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، وہ نعمت اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اگر اس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی مصروفیات کے ساتھ ہمیشہ آپ کو وابستہ رکھے گا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ اس بات کا شوق رہے گا کہ ہم پڑھیں، ہم علم حاصل کریں اور ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اگر یہ احساس اور شکر کے یہ جذبات آپ کے دل میں ہیں تو علم حاصل کرنے کا شوق روز بروز آپ کے اندر بڑھتا رہے گا، اور شوق سے آپ علم حاصل کریں گے اور خوب علم کے حصول کے اندر ترقی کریں گے۔ یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور ایسے ہی ہم یہاں وقت گزاری کر رہے ہیں، حصول علم کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرما دیں گے، علم نہیں دیں گے۔ آپ بھلے 6-7 سال گزار لیں گے، یہاں سے سند لے کر کے چلے جائیں گے، مگر جو علم حاصل ہونا چاہیے اور آپ کے سینے کے اندر علم کا نور جو اترنا چاہیے وہ نہیں اترے گا، آپ اس سے محروم رہو گے، اس لیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ تو میرے عزیز طلبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس رہے اور یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں لائے ہیں، ہم اپنے سے آئے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر انتخاب ہم پر پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا، اپنی شریعت کا علم ہمیں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں لائے ہیں۔ اس احساس سے شکر کے جذبات بھی دل کے اندر موجزن رہیں گے، اور حصول علم کا شوق بھی روز بروز آپ کے اندر بڑھتا رہے گا۔ علم کے لیے آپ محنت کریں گے، علم کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علمی ترقیات سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے اور اپنے دین کے علم کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، تو پھر آپ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات اسی کے اندر لگائے رکھیں۔ آپ کا کوئی لمحہ اور آپ کی کوئی گھڑی ضائع اور برباد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے اسباب فراہم فرمائے ہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، تو پھر اسی میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے کتنا قربان کیا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، آپ نے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، آپ نے اعزا اقربا رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر کی سہولیات کو آپ نے چھوڑا۔ آپ نے کتنی قربانی دی ہے، اور کتنی قربانی دے کر کے آپ نے بھی قربانی دی، آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے لیے قربانی دی۔ آپ کے ماں باپ نے اپنے جگر گوشے کو اپنے سے الگ کیا۔ ماں باپ کے لیے اولاد کو اپنے سے جدا کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ماں باپ نے آپ کو اپنے سے الگ کر کے یہاں بھیجا، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ وہ آپ کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کسی کام میں لگا سکتے تھے اور آپ ان کے لیے کما کر کے ان کو دے سکتے تھے، ان کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی، مگر وہ خود محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں کہ میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرے، میرا بیٹا شریعت کا علم حاصل کرے۔ انہوں نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ بھی قربانی دے کر کے آئے، آپ کے ماں باپ نے اور آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کے لیے قربانی دی ہے، اور یہاں آ کر کے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کی قربانی بیکار جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ کی زندگی کا یہ قیمتی وقت جو ہے ضائع جا رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔
آپ اس وقت اپنی عمر کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو علم کے لیے جتنا کھپانا چاہے اور علم کے لیے آپ اپنے آپ کو جتنا تھکانا چاہے تھکا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے بہترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، صحت مند ہیں آپ کے قوا مضبوط ہیں اور آپ میں قوت تحمل خوب ہے، برداشت کرنے کی طاقت جو ہے خوب ہے۔ یہ چونکہ جوانی کا زمانہ ہے آپ کے اور آپ بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پھر جب آدمی کی جوانی ڈھل جاتی ہے تو پھر اس کے قوا بھی کمزور ہونے لگتے ہیں، پھر اس کے قوت تحمل بھی، برداشت کرنے کی قوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، پھر وہ جیسے محنت کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، اس کے قوا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ اس مرحلے میں ہیں، عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ آپ کے قوا بہت مضبوط ہیں اور آپ کے اندر قوت تحمل خوب ہے، برداشت کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو تھکا سکتے ہیں۔ تو ایسی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ علم کے لیے اپنے آپ کو خوب کھپائیں اور علم کے لیے اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ علم تو محنت مانگتا ہے، بغیر محنت کے علم نہیں آتا۔ العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جب تک اپنے آپ کو پورے کا پورا علم کے پیچھے کھپا نہیں دو گے وہاں تک علم اپنا حصہ آپ کو نہیں دے گا۔ پورے کے پورے علم کے پیچھے کھپ جاؤ گے تب جا کر کے علم کا تھوڑا سا حصہ ملا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پورا علم کے پیچھے فنا کر دو، اپنے آپ کو پورا علم کے پیچھے کھپا دو، تب جا کر کے تھوڑا سا علم ملا کرتا ہے۔ علم تو بہت غیور ہے، غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہیں اسی طریقے سے اللہ کی صفت علم بھی غیرت مند ہے۔ اس کو جو اپنی احتیاج دکھاتا ہے، جو اپنی ضرورت اس کو دکھاتا ہے علم کو، علم اس کے پاس آتا ہے۔ جو علم سے لاپرواہی برتتا ہے، علم کو اپنی احتیاج نہیں دکھاتا، تو پھر علم بھی غیرت مند ہے، اس کو پڑی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ جتنا علم سے لاپرواہی برتو گے اتنا علم آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا علم کو اپنی احتیاج دکھاؤ گے، اپنی ضرورت کا اظہار کرو گے، یعنی محنت کرو گے، تھکو گے، تو علم کی کو ضرورت اپنی دکھاؤ گے تو پھر علم آپ کے پاس آئے گا اور علم میں سے کچھ حصہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، یہاں رہتے ہوئے آپ خوب محنت کریں، اپنے اوقات کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے ساری سہولتیں مہیا کر دی گئی ہے، مدرسے والے سارا انتظام کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی رہائش کا بہترین انتظام ہے، آپ کے کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے بہت سی مرتبہ فرمایا، جب طلباء سے بات کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ جس زمانے میں جامعہ ڈابیل کے اندر میرے ذمہ نظامت تھی تو اس وقت میں طلباء کو فجر سے پہلے اٹھانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو جامعہ ڈابیل میں جو دارالاقامہ ہے اس پر سیڑھیاں جو چڑھنے کے لیے ہے اس سے متصل جو ہے مطبخ ہے۔ جب دارالاقامہ میں داخل ہو اور سیڑھیاں چڑھے آدمی تو وہ مطبخ نظر آتا ہے، تو کہا میں فجر سے پہلے، اذان سے پہلے دارالاقامہ میں طلباء کو جگانے جاتا تو میں دیکھتا کہ وہاں ہال میں اور دارالطعام کے اندر خونچے اور کپ وغیرہ سب تیار ہوتے، تو میں اس وقت سوچتا کہ یہ طلباء ان کے لیے کس قدر تیاری کی گئی ہے، ابھی تو وہ اٹھے نہیں ہے، بستروں میں ہے اور یہاں ان کے لیے چائے کا نظام تیار ہے کہ یہ فجر پڑھ کر کے آئیں تو اور فوراً ان کو چائے مل جائے، تاخیر نہ ہو۔ ایسا بہترین انتظام مدرسے والے کرتے ہیں، ایسا بہترین انتظام مدرسے والے کرتے ہیں، وقت پر ان کے لیے کھانا تیار، دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے فوراً مطبخ میں جائیں، کھانا تیار ہے، عصر کے بعد فوراً کھانا تیار ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں بھی اتنا وقت کے اوپر تو کھانا نہیں ملتا، یہاں مدرسے میں ساری چیز ان کے لیے وقت پر ہوتی ہے، رہائش کا بھی اتنا بہترین انتظام، نہانے کا بھی بہترین انتظام، یہ سارا انتظام کیوں کہ بھئی طلباء کو ساری چیزوں سے بے فکر کر دیا جائے تاکہ ان کا ذہن حصول علم کے لیے اور تعلیم میں مشغول ہونے کے لیے خالی رہے، کوئی فکر ان کے ذہن پر نہ ہو، اور یہ محنت کے ساتھ جو ہے اپنی مقصد کے اندر اور اپنے تعلیم کے حصول کے اندر لگے رہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ سارے انتظامات
اتنا سارا سرمایہ امت خرچ کرتی ہے، یہ مدرسے قوم کے پیسوں سے چلتے ہیں اور قوم کے سرمایوں سے یہ مدرسے جو ہے ان کا نظام چلتا ہے، یہ قوم اتنا سارا سرمایہ کیوں خرچ کرتی ہے؟ یہ ارباب انتظام اتنا بہترین انتظام آپ کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ حصول علم کے اندر لگے رہیں، آپ کے اوقات ذرہ برابر ضائع نہ ہو۔ اگر کھانے کی ذمہ داری آپ ہی کے سر ڈال دی جائے کہ آپ اپنے کھانے کا انتظام کریں، رہائش کی ذمہ داری آپ کے سر ڈال دی جائے کہ آپ خود رہائش کا انتظام کریں، تو پھر اس میں آپ کا کتنا وقت خرچ ہوگا؟ مدرسے والوں نے آپ کی ساری فکریں اوڑھ لی، آپ کی رہائش، آپ کا کھانا پینا، آپ کی دوسری سہولتیں، ساری چیزوں کی فکریں مدرسے والوں نے کر لی اور ساری فکروں سے آپ کو فارغ کر دیا تاکہ ایک ہی دھن اور ایک ہی فکر آپ کے سر پر سوار رہے کہ ہمیں تو پڑھنا ہے اور ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، اتنا بہترین ماحول آپ کے حصول علم کے لیے فراہم کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو بھی اپنا شوق دکھانا ہے اور اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے خوب اپنے آپ کو حصول علم کے اندر لگائے رکھنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ محنت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے اوقات کو بہت غنیمت جانیں، ایک لمحہ اور ایک گھڑی بھی آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اوقات گزر جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، اس چہار دیواری سے نکل جاؤ گے، محنت کرے بغیر گئے ہوں گے تو پھر کفے افسوس ملنا پڑے گا، اس وقت حسرت ہوگی، پھر چاہیں گے کہ ہم کچھ پڑھ لیں مگر مصروفیات آپ کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہوگی کہ پھر آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ ذمہ دار بنا دیے جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ داریاں آ جائے اس سے پہلے وقت کو غنیمت جان لو اور علم حاصل کر لو، پھر جب زندگی کے ایک مرحلے میں پہنچ جاؤ گے، ذمہ دار بن جاؤ گے، تمہارے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جائے گی، پھر چاہو گے کہ ہم پڑھیں، نہیں پڑھ پاؤ گے، بہت شوق ہوگا دل میں، بہت چاہت ہوگی دل میں کہ کچھ پڑھ لیں، مگر ذمہ داریاں ایسی آ گئی ہوں گی کہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے اسباب آپ کے لیے فراہم کیے ہیں اور ساری چیزوں سے آپ کو بے فکر بنایا ہے، تو بس فقط ایک ہی فکر اور ایک ہی دھن ہونی چاہیے کہ بس آپ پڑھتے رہیں، یہی چیز آپ کے اوپر سوار ہونی چاہیے۔ یہ وقت چلا جائے گا پھر بعد میں آئے گا نہیں اور اس وقت حسرت ہوگی اور کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ تو بہرحال خوب محنت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو حصول علم کے اندر لگائے رکھیں۔ آج کل ایک وبا اور ایک بیماری موبائل کی آ گئی ہے اور اس موبائل نے تو بیڑا غرق کر دیا، سارے اوقات اسی نے لے لیے۔ طالب علم بھی موبائل کا استعمال کرتا ہے، اب طالب علم کو موبائل کی کیا ضرورت، اسے تو اپنی کتابوں سے مطلب، وہ آیا اسی لیے ہے، اس کے اوپر کوئی فکر تو ہے نہیں کہ اس کو موبائل کا استعمال کرنا پڑے، کوئی ذمہ داری تو اس کے سر پر ہے نہیں کہ اس کو موبائل اپنے پاس رکھنا پڑے۔ لیکن طلبہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، یہ موبائل آپ کے لیے انتہائی مہلک ہے، یہ آپ کے کیریئر کو تباہ کرنے والی چیز ہے، آپ کے مستقبل کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس وقت آپ موبائل میں مصروف رہیں تو آپ علم کے حاصل کرنے سے اور علم سے کورے رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہاں سے آپ کورے جائیں گے، یہ موبائل آپ کو برباد کر دے گا۔ اس موبائل کو آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ وقت آپ کے پڑھنے کا ہے، یہ زمانہ آپ کے حصول علم کا ہے، اس کی قدر کر لو اور اپنے آپ کو حصول علم میں لگائے رکھو، پھر موقع آئے گا تو موبائل بھی آپ کو استعمال کرنا ہے اور آپ موبائل کا استعمال کر پائیں گے، مگر اس وقت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی مہلک ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ لہذا خدا را موبائل کو استعمال نہ کیجیے، موبائل کو اپنے آپ کے لیے حرام سمجھ لیجیے، اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیجیے کہ میں اس وقت طالب علم ہوں، علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے لیے موبائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میں موبائل استعمال کروں گا تو میں طلب علم نہیں کر پاؤں گا، پھر میں طالب علم کیسا؟ اگر میں طالب علم ہوں تو میں موبائل استعمال نہیں کر سکتا، موبائل استعمال کروں گا طالب علم نہیں رہوں گا، وہ تو طالب موبائل ہو جائے گا۔ آپ تو طالب علم کہلاتے ہیں نا۔ اب اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت پورا وقت آپ کا اسی کے اندر گزرتا ہے تو آپ تو موبائل کے چاہتگار ہو گئے، علم کے چاہتگار نہیں رہے، علم کے خواہشگار اور علم کے خواستگار نہیں رہے۔ اس لیے
طلباء سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس موبائل سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیے، اس موبائل سے اپنے آپ کو نجات دلائیے۔ اس نے صلاحیتوں کو ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے، اس نے صلاحیتوں کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ علمی استعدادیں نہیں بڑھتی، علمی استعدادیں جو ہے مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو صلاحیت ہے وہ ساری موبائل کے پیچھے لگ رہی ہے، علم کے پیچھے نہیں لگتی ہے۔ اس لیے موبائل سے توبہ کر لیجئے اور موبائل کو اپنے آپ پر حرام کر لیجئے۔ اپنے اوقات علم کے حصول کے اندر محنت کے ساتھ جو ہے گزاریے، اور خوب محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو خوب محنت کے ساتھ پڑھیے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے خوب بچائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ گناہ طالب علم کے لیے نہایت تباہ کن چیز ہے۔ ویسے تو ہر ایمان والے کے لیے گناہ ناجائز ہے، ہر ایمان والے کے لیے اللہ کی نافرمانی جائز ہے، اور گناہ ہر ایمان والے کو تباہ کر دیتا ہے، مگر اس کی تباہی طالب علم کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ جو طالب علم کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی رکاوٹ اس حصول علم کی راہ میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور میرے عزیز طلبہ، معصیت اور گناہ کا سب سے پہلا اثر حافظے کے اوپر پڑتا ہے، یادداشت کے اوپر پڑتا ہے، اور طالب علم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی یادداشت ہے، اس کا حافظہ ہے۔ حافظے سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ درجہ حفظ کے طلبہ ہے تو ان کو قرآن کریم ازبر کرنا ہے، عالمیت کے طلبہ ہے، ابتدائی درجات کے ہیں تو ان کو بھی باقاعدہ رٹنا پڑتا ہے، کتابیں یاد کرنی پڑتی ہے۔ اوپر کے درجات کے طلبہ ہے تو بھی ان کو کام تو دماغ سے لینا ہے، استاد سے سنی ہوئی باتیں اپنے حافظے کے اندر محفوظ کرنی ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے تو اس کا کام چلتا ہی نہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ تو طالب علم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حافظے اور یادداشت کی ضرورت ہے، اور گناہ سے سب سے پہلے حافظہ متاثر ہوتا ہے، یادداشت متاثر ہوتی ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، یہ گناہ کا اثر ہے۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر خوب سنا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، ان کا نام وکیع تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتا تھا تو مجھے باتیں یاد نہیں رہتی تھی، میں بھول جاتا تھا۔ میں اپنے استاذ کے پاس گیا اور استاذ سے اپنی یہ تکلیف ذکر کی کہ آپ سے میں پڑھتا ہوں لیکن جب آپ کے سبق سے جاتا ہوں تو پھر باتیں بھول جاتا ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہے، باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے مجھ سے یوں کہا کہ گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تم سے سرزد نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ معصیت جو ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یہ ظلمت ہے، دل کے اندر تاریکی پیدا کرتی ہے۔ علم سے سینے میں نور اترتا ہے، معصیت سے سینے کے اندر، دل کے اندر ظلمت اور تاریکی چھاتی ہے۔ اب نور اور ظلمت، اندھیرا اور روشنی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں، اور جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں۔ تم گناہ کر کے سینے کے اندر اندھیری اتارو گے تو پھر علم کی روشنی اس کے اندر کیسے رہے گی؟ علم کی روشنی اور علم کا نور رخصت ہو جائے گا۔ امام شافعی کی یہ بات ان کے کسی شاگرد نے شعر کے اندر جمع کر دی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے معاصی چھوڑنے کی وصیت کی کہ معاصی چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگار بندے کو نہیں ملا کرتا۔ تو تم گناہ کرو گے تو علم کا نور کیسے ملے گا؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچائے۔ اب گناہ یہاں مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ڈاکہ، زنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہے، مگر یہاں یہ گناہ وقوع پذیر نہیں ہوتے چونکہ آپ نورانی ماحول کے اندر ہے، مگر یہاں غیبت، حسد، چغل خوری، جھوٹ بولنا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہے۔ زنا سے بھی بڑے گناہ ہے، زنا بدکاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت جو ہے غیبت ہے۔
ہم خوب ملوث ہیں اس گناہ کے اندر. غیبت خوب ہوتی ہے ہمارے حلقوں میں. حسد، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ کبائر میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کرایا. ہمارے درمیان رواج خوب جو ہے یہ رواج پذیر ہیں یہ گناہ. اب ایسے بڑے بڑے گناہ ہم کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز نہ کریں، غیبت سے پرہیز نہ کریں، پھر علم ہمیں کیسے آئے گا؟ اس لیے میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمولی سے معمولی حکم کی ہم سے نافرمانی نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ میں جتنا تقوی ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سے نوازے گا. تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے گناہ سے بچنا. جتنا تقوی، جتنی پاکیزگی اور طہارت آپ کے اندر ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے آپ کو نوازیں گے. تقوی کے ساتھ علم آتا ہے، معصیت کے ساتھ علم نہیں آیا کرتا. اور میرے عزیز طلباء، اس چہار دیواری میں تو گناہ سے بچنا بہت آسان. یہاں 24 گھنٹے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہے، 24 گھنٹے نورانی ماحول ہے. تھوڑا سا عزم اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. بس تھوڑا سا عزم کریں، تھوڑا سا پختہ ارادہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے. اور جو آدمی عزم کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. عزم چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. کیا مطلب مجاہدے کا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں مجاہدے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، زور ڈالنا اپنے نفس پر کہ چاہے کچھ ہو جائے، میرے ارمانوں کا خون ہو جائے، میرے جذبات کا قتل ہو جائے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہے مجاہدہ. اپنے نفس پر زور ڈالے کہ کسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. جب ایسا نفس کو قابو میں رکھنے کی بندہ کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اس لیے اور یہاں اس چہار دیواری میں بہت آسان. آپ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑا سا قابو کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، آپ بچ جائیں گے. آپ ٹھان لیں مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، آپ ٹھان لیں مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، کسی سے حسد کینہ دل کے اندر نہیں رکھنا ہے، اس کا عزم کر لیں. اللہ مدد فرمائیں گے اور آپ ان گناہوں سے بچ جائیں گے. بہت نورانی ماحول ہے. ہر وقت قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہے. جہاں 24 گھنٹے اللہ رسول کا کلام پڑھا جاتا ہو، آپ اندازہ لگائیے کتنا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترتا ہوگا. ایسے نورانی ماحول میں تو آدمی کو جو ہے شوق ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا، وہ گناہ نہیں کرتا. اس لیے تھوڑا سا عزم آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے. تو گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کریں اور تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر آپ علمی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک تقوی آپ کے اندر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سے سرفراز نہیں فرمائے گا. چوتھی اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. محنت تو ہمیں کرنی ہے، مگر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں لیکن دینا تو تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ مجھے اپنے علم سے نواز دے. مانگنا پڑے گا. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی چیز ہے. بھئی کسی کی چیز ہمیں چاہیے تو ہمیں اس سے مانگنا پڑے گا نا، ہمیں اس کو کہنا پڑے گا. ماں بھی بغیر مانگے بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی. ماں کتنی شفیق ہوتی ہے اپنے بچے پر، کتنی مہربان ہوتی ہے. خاص کر کے چھوٹا بچہ جو شیرخوار ہوتا ہے اس پر تو ماں کس قدر مہربان ہوتی ہے، اس کی ساری ممتائیں اس کے لیے ہوتی ہے. مگر وہ بھی روتا ہے چونکہ اس کو بولنا نہیں آتا. اس کو دودھ چاہیے تو وہ روتا ہے. تب ماں سمجھتی ہے کہ اس کو دودھ چاہیے، سینے سے چمٹا لیتی ہے. بغیر مانگے ماں بھی نہیں دیا کرتی. تو علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی چیز ہے. اللہ سے ہمیں مانگنا پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے. بغیر مانگے بات نہیں بنے گی. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کو جبال العلم کہا جاتا ہے، جو علم کے پہاڑ ہیں، ایسے لوگ اتنے اونچے علمی مقام کے اوپر کیسے پہنچے؟ دعاؤں کے ذریعے سے پہنچے، آہ سحرگاہی کے ذریعے سے پہنچے. اقبال کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی. ان سب کا نام آپ نے سنا ہے.
یہ جو ہے جبال العلم تھے سب، ان کے علوم سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کو گئے ہوئے صدیاں ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، اور ان کے علم سے کون استغنا برت سکتا ہے؟ آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں ہو گئی، لیکن ان کے علوم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور علم کے کتنے اونچے مقام کے اوپر فائز تھے۔ یہ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچے، اقبال اس کا راز بتاتے ہیں اس شعر کے اندر، کہ یہ اتنے اونچے علمی مقام کے اوپر کیسے پہنچے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ ان کو جو کچھ ملا وہ آہ سحرگاہی سے ملا۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا علم مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے علم مقام سے ان کو نوازا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ اے نبی کہا کرو، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، کیا؟ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ کس کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم روئے زمین پر کسی کے پاس ہے؟ آپ سے زیادہ علم والا اس روئے زمین پر دوسرا نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کی طرف سے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے علم میں زیادتی کی دعا مانگو۔ جب اللہ کے نبی کو علم میں اضافے کی دعا کے لیے کہا گیا تو پھر ہمہ شمہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا علم مانگیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو صبح صادق سے کچھ قبل اٹھ جائیں، 2-4 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ادا کریں، اور اس وقت اللہ کے سامنے روئے دھوئیں اور اللہ تعالیٰ سے علم مانگیں۔ وہ بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اور وہ بہترین وقت ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ 24 گھنٹے میں جو لمحات اللہ سے قرب کے لیے ہیں وہ یہ لمحات ہے صبح صادق سے قبل کے۔ تہجد پڑھیں، 2-4 رکعتیں اللہ کے حضور ادا کریں، اور پھر اللہ کے سامنے روئے، محنت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور کیسے علمی ترقیات سے آپ کو نوازتا ہے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں منتشر میرے ذہن میں تھی، وہ آپ حضرات سے میں نے عرض کی ہے، گزارش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب علم و عمل سے آپ کو نوازے، آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، اور اس ادارے میں جس مقصد کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اپنی رضامندی والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے تعلیمی تعمیری ہر طرح کے منصوبوں کو
بعافیت پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ ان کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اس کے انتظام کرنے والوں کو، اس مدرسے کا تعاون کرنے والے کو، ہر ایک کو تو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے دین کا کام دنیا میں جہاں کہیں ہو رہا ہو، جس نوعیت کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہو، اے اللہ اس کام کی، اس ادارے کی، اس تنظیم کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مراکز کی اور تمام شعائر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت کے مناروں پر بٹھا۔ اے اللہ ذلت سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ساری جائز ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما، ہمارے جملہ مقاصد حسنہ کے اندر کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔